اب نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے اس کے جواب میں جو کچھ کہا جا رہا ہے نا، یہ رکت انگیز آیات ہیں قرآن کی، سورہ توبہ کی. اس طرح کی آیات آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئیں گی. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے نبی ان سے فرما دو ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہماری مقدر کر دی ہے. وہی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جو اللہ نے آزمانا ہے وہ تو آزمانا ہے، جو سورۃ الحدید میں بھی آگے چل کے آئے گا کہ کوئی مصیبت نہیں تمہاری جان میں، نہ اس زمین کے اوپر اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، وہ نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے نزول سے پہلے ہم نے اپنے پاس لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ تکلیف آئے گی، اس لیے کہ تاکہ تمہیں جو بھلائی پہنچے تم اس پہ شیخی نہ بگاڑو، اور جو تکلیف پہنچے اس کے اوپر غم نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو شیخی بگاڑنے والے پسند نہیں ہیں. تو نبی ان سے فرماؤ کہ ہمیں تو کوئی تکلیف آنی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے. ہوا مولانا، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے، وہی ہمارا پشت پناہ ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. جس طرح یہ بنیادی عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس طرح یہ بھی بنیادی عقیدہ ہے کہ جو تکلیف اللہ نے مقدر کی ہوئی ہے وہ آ کے رہنی ہے. اگلا جواب تو اس سے بھی زبردست ہے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے نبی تم فرماؤ کہ تم لوگ، یعنی ہمارے جو مخالفین، منافقین، کافر، تم لوگ ہمارے بارے میں جو امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو نا، تو ہمارے بارے میں جو بھی تم نے امید لگائی ہوئی ہے نا، دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بھلائی بھلائی ہے. یعنی ہم مارے جائیں یا زندہ بچ جائیں. مارے جائیں تو اللہ کے حضور شہید ہیں، زندہ بچ گئے تو جہاد کا ثواب ہے اور غازی ہیں. دونوں صورتوں میں اللہ کے ہاں ہمارے لیے بھلائیاں ہیں. ہمارے لیے یعنی وہ دو کیسز ہیں نا، یا تو ہم اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گے جنگ کرتے ہوئے تو ٹھیک ہے جنت میں پہنچ جائیں گے، یا یہ ہے کہ زندہ واپس آ جائیں گے تو اس کامیابی کو تو تم بھی مان لو گے کہ ہاں یار زندگی بھی مل گئی اور کامیابی بھی نصیب ہوئی. ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں. اس کے لیے انگریزی میں جو جملہ بولا جاتا ہے ون ون سچویشن. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں حسنین، یعنی دو ہمارے لیے بھلائیاں ہیں دونوں صورتوں میں. مر جائیں تب بھی، زندہ بچ جائیں تب بھی. لیکن وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، جبکہ تمہارے کیس میں یہ ہے ہم تو انتظار کر رہے ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے اللہ کے پاس سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے. یعنی کاش ہمیں بھی کبھی اجازت ملے نا تو ایک ایک کو پکڑ کے قتل کرے جو اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے اور اندر سے اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. ہم تمہارے بارے میں تو دو چیزوں کے انتظار میں ہیں. ہمارے لیے دو چیزیں انتظار کر رہی ہیں، یا موت اور شہادت، یا پھر غازی بن کے زندہ واپس آنا. تمہارے لیے دو چیزوں کا انتظار ہے کہ اللہ عذاب نازل فرما دے یا ہمیں اجازت دے دے کہ ہماری تلواریں تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں. فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو پس تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہیں. دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، اے نبی فرما دیجئے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خوشی کے ساتھ یا کراہت کے ساتھ. یہ منافقین کے لیے بات ہو رہی ہے کہ بعض اوقات لوگ اپنی جان بچانے کے لیے نا پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہیں کہ چلو جانی قربانی نہ دینی پڑے تو پیسہ تھوڑا زیادہ دے دیں کہ یہ چندہ ہماری طرف سے آپ رکھ لیں، ہم خود تو نہیں جا سک رہے. جس طرح یہاں بھی آپ کو جہادی تنظیمیں کہتی ہیں کہ آپ تو جا نہیں سکیں گے تو چلیں آپ چندہ ہی ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہ کہتے تھے چلو ہم جا تو نہیں سکتے تو چلو نبی علیہ السلام کی فائنینشیل کو سپورٹ کر دیں. تو اے نبی ان سے فرما دو کہ تم چاہے تو خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات کرو یا کراہت کے ساتھ. لن یتقبل منکم، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. نہ نبی علیہ السلام قبول کریں گے، اور بالفرض اگر اللہ کے نبی نے شرافت کی وجہ سے قبول کر بھی لیا تو اللہ کے حضور تمہیں کوئی اس کا اجر نہیں ملنے والا. انکم کنتم قوما فاسقین، تم تو بے شک ایک نافرمان قوم ہو.
وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. اب وہ وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان کے صدقات کیوں نہیں اللہ کے حضور قبول کیے جائیں گے، یا رسول اللہ ان کے صدقات کو، مالی تعاون کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نماز ادا کرنے کے لیے بھی یہ نہیں آتے مگر سستی کے ساتھ، بوجھل پن کے ساتھ. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ خرچ بھی کرتے ہیں نا تو اندر سے ان کا دل جو ہے نا وہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں تو نفع نقد ہے نا، آخرت کا نفع تو ادھار ہے، تو جیب تو ڈھیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے اگینسٹ جو اللہ کی طرف سے نفع پہنچنا ہے اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جی میں نے 100 خرچ کیا ہے تو شام تک جو ہے نا وہ 7,000 میرے بینک اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا 70,000 شفٹ ہو جانا چاہیے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں یا تمہارے گھر والوں میں سے کسی کو لا علاج مرض میں مبتلا کر کے 70 لاکھ بھی تمہارا لگ جائے، اگر وہ نہیں لگ رہا تو سمجھ لو اللہ کی طرف سے یہ نفع ہی ہے جو تمہیں پہنچ رہا ہے. یہ تو ایک ایکسپیکٹ ہے سوچنے کا، کئی ایک ایکسپیکٹ ہے. میں تو اپنے یعنی قریبی لوگوں کو بھی یہ بات اس کی طرف ابھارتا ہوں کہ آپ صرف اپنے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ایک ایسی آزمائشوں سے نہیں گزارا جو آپ کے ساتھ کے دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گزار رہا ہے. ان تکالیف سے اللہ نے ان آزمائشوں سے آپ کو بچایا ہوا ہے. تو یہ دنیا ہی میں اللہ ہی کے لیے قربانی کرنے کا رزلٹ نظر آ جاتا ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں کیا ملا ہے. آپ دیکھیں ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اللہ کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، دوسرے نہیں کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے جو اس کے لیے کمٹمنٹ شو کرتا ہے حالات و واقعات فیوریبل کر دیتا ہے. کئی ایسے لوگ ہیں شادی ہوئی ہے 10 سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ کے لوگ ہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد دے دیتا ہے. حالانکہ اولاد کا دینا نہ دینا یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن آپ دیکھیں کس کس لیول پہ اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے. میرے پاس ادھر ایک بھائی آئے تو 12 سال ہو گئے ان کی شادی کو، کہتے ہیں جی اولاد نہیں ہو رہی، دعا کریں. دعا تو ہم ساروں کے لیے کر کے سوتے ہیں، ان کے لیے بھی کر دی، اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ ان کو اولاد بھی دے دی. تو میں نے ان کا یار یہ میری دعا کی برکت نہیں ہے، آپ دیکھیں آپ اس عرصے میں ہی اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہو، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش پوری کر دی. ابھی تو کئی ایسی چیزیں جو آپ کیٹر فور بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ خود بخود معاملات سیدھے آپ کے لیے کرتا چلا جاتا ہے، حالات و واقعات فیوریبل کرتا چلا جاتا ہے. اگر کہیں کوئی ہرڈل بھی آ جاتی ہے وہ ہرڈل آپ کے لیے بہتر ہو رہی ہوتی ہے. مستقبل میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو شر تھا اس کے اندر کتنا بڑا خیر چھپا ہوا تھا، وہ اللہ کو پتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا نا کہ بعض اوقات کسی چیز سے کراہت تم فیل کر رہے ہوتے ہو، اس کے اندر تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی چیز کی تم تمنا کر رہے ہوتے ہو اس کے اندر شر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں حسنہ ضرور دیتا ہے. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں نا تو ناخوشی کے ساتھ. سورہ النساء میں گزر چکا ہے کہ یہ نماز پڑھ بھی لینا تو اس میں ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں. یہ منافقین کی نشانی ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے نا. اور آپ یہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے. ایک تو عقیدے کا منافق ہے نا، وہ تو آج ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، ظاہر وحی کی تائید نہیں حاصل، ہو سکتا ہے کہ وہ منافق نہ ہو. ایک عمل کا منافق ہے، وہ ہر شخص اپنے آپ کو ضرور چیک کر سکتا ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے منافق کی 4 نشانیاں ہیں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اسی طریقے سے امانت میں خیانت کرے گا، اور کبھی جھگڑا ہوگا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے گا. تو میرا خیال ہے پوری پاکستانی قوم چیک کر لے اپنے آپ کو کہ عملاً منافق ہے کہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، کئی ایک ٹیسٹ، ان میں سے نماز بہت بڑا ٹیسٹ ہے. اگر کوئی شخص نماز اس طرح پڑھ رہا ہے کہ جلدی جلدی مک جائے تو سمجھ لے یہ منافقوں والی اپروچ ہے. عقیدے میں بے شک مسلمان ہے لیکن وہ نماز منافقین والی پڑھ رہا ہے کیونکہ بوجھل دل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے.
جو اس نیت سے کھڑا ہے کہ بس میں جلدی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤں، تو سمجھ لیں کہ وہ نماز کے ساتھ شغف نہیں رکھتا. اور جو اس نیت کے ساتھ کھڑا ہے کہ میں نماز سکون سے پڑھوں اور اپنی نیچرل پیس میں جتنا اس نے ٹائم لینا ہے وہ لے، اور اپنے ٹائم پہ جب ختم ہوگی تو کیا کرنا ہے گھر جا کے بھی کسی نے. ٹھیک ہے، مطلب مسجد میں 5 منٹ میں زور اثر کی نماز پڑھا دیتے ہیں ہمارے حنفی امام، اس کے بعد 10 منٹ بیٹھ کے 15 منٹ بیٹھ کے غیبتیں لوگوں کی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یار تم 12-13 منٹ کی نماز پڑھا دیتے زور کی، نماز بھی سنت کے مطابق ادا ہوتی، ذکر بھی اس میں پورا ہوتا، نظر آتا کہ نماز ہے. تو سورۃ النساء میں گزر چکا ہے کہ نماز میں ذکر بھی کریں گے تو بہت تھوڑا، اور یہاں آیا کہ نماز پڑھیں گے تو سستی کے ساتھ، کجروی کے ساتھ، بس جان چھوٹ جائے کسی طریقے سے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو اے نبی علیہ السلام آپ کو ان کا مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دے کہ اگر یہ اللہ کے دشمن ہے تو اللہ نے اتنا مال کیوں دیا ہوا ہے، اتنے بیٹے کیوں دیے ہوئے ہیں، خوشحالی کیوں ان کے اندر نظر آ رہی ہے. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسی مال، اسی اولاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے، یعنی یہ مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بن جائے. تو یہ سرکار آپ نے دنیا میں ہوتے دیکھا نہیں ہے؟ جس اولاد کے لیے حلال اور حرام کی تمیز لوگ گوا دیتے ہیں، اینڈ پہ بستر مرگ پہ وہ اولاد انگوٹھے لگوا رہی ہوتی ہے اسٹامپ پیپر کے اوپر جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے. اور کئی لوگ اس حال میں مرتے ہیں کہ تیسرے چوتھے دن جب ہمسایوں کو بدبو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اولاد تو باہر سیٹل ہوئی تھی، یہاں بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ گئی تھی اور دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور لاش میں تعفن پڑا تو پتا چلا یہ 3 دن پہلے ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسی مال اور اولاد کو ذریعہ بنائیں گے اس دنیا کی زندگی میں عذاب دینے کا. وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا سانس اس حال میں نکلے گا یہ کفر کی موت ہی مریں گے. یہ اس زمانے میں بھی یونیورسل ٹروتھ تھا، آج بھی موجود ہے. یہ چیز دیکھ لیں. وہ مجھے یاد آیا، ہمارے ایک آفس کے کولیگ ہیں، تو وہ ان کے محلے میں ایک بھائی گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہوئے، تو وہ بتانے لگے کہ میں نے پوری زندگی کبھی کوئی حرام کا ایک لقمہ بھی اپنی اولاد کو نہیں کھلایا، اور بڑی کس پرسی کے ساتھ زندگی گزاری، بڑی مشکل سے میں نے اپنے بچے پڑھائے. اور ہمارے ساتھ لوگ جو لاکھوں بنایا کرتے تھے ان کے پاس پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اولاد ان کی ایسی نافرمان نکلی اور آؤٹ پٹ ایسی نکلی کہ وہ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کا معاملہ اللہ نے ایسے کیا کہ وہ تابع فرمان بھی ہیں، وہ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلتے، نوکریاں انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کمپنسیٹ کر دیا. میں نے جناب اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا ہے سب کو. ایک آپ لمیٹڈ ٹائم کے لیے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ جتنی آپ کو رنگینیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک خاص پیریڈ آف ٹائم کے لیے. آپ ہمارے پولیٹیشینز کو دیکھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا آج سے 2 سال پہلے کسی کی کیا حالت تھی، آج کیا حالت ہے، اور آج والوں کی حالت، آج سے آپ 5 سال بعد ان کی بھی حالت دیکھ لیجئے گا کیا ہوگی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ان لوگوں کی حالت ہوتی ہے نا، تو آپ اگر ان سے پوچھیں نا تو کہیں گے ہماری تو زندگی برباد ہو گئی. یہ لوگ ایپل کرتے ہیں. اس کے مالک سے بھی ذرا پوچھ لیں کہ تو نے بھی زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے، تو اس کے زندگی کے آخری انٹرویو اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتا ہے جی میں تو ایک ناکام زندگی گزاری ہے، میری کوئی فیملی لائف نہیں تھی. مجھے آج احساس ہو رہا ہے اس بات کا کہ مال تو کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، فیملی لائف میری کوئی نہیں ہے. مال کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی صبح کام کے لیے جاتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، رات کو جب کام سے واپس آتے ہیں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں، ہفتے ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور پتہ نہیں کیا کچھ حالات و واقعات چل رہے ہوتے ہیں. مال و دولت ایک فیکٹر ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، لیکن سب کچھ یہ نہیں ہے. ایک اچھی فیملی لائف گزارنے کے لیے مال ایک فیکٹر ہے، باقی فیکٹرز کا بھی تو آپ نے خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اگر میں کسی کو مال اور اولاد دوں تو اس کے ذریعے بھی عذاب دے دیتا ہوں. تو عذاب اولاد اور مال بنے ہوئی نظر آتی ہے. اتنی امیر اولادیں ہیں اور ماں باپ کو گالیاں نکال رہی ہیں، کوئی عزت نہیں کرتی.
وہ کہتے ہیں ہم مر جائیں اس سے بہتر ہے، یا یہ اولاد ہی مر گئی ہوتی جوان ہونے سے پہلے، اور مال و والے جان بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی زیادہ مال آ جائے گا تو زندگی سکون میں ہو جائے گی. یہ تو اغوا برائے تاوان والوں سے پوچھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کسی دور دراز علاقے میں بس سبسسٹنس لیول پہ لائف گزار دیتے، یہ ہمارے ساتھ کام نہ ڈلتا. میں یعنی اپنے ریلیٹیوز میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ مال ہی ان کے لیے مصیبت بن گیا، اور وہ اپنی ساری جو مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ مال کو بتاتے ہیں. اب غریب آدمی سے پوچھیں تو وہ تو کہتا ہے کہ مال نہیں ہے تو پتہ نہیں، مال نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، خدا سے بھی ہماری ناراضگی ہے. ایک فیکٹر کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، ہم تو چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اسی مال اور اولاد کے ذریعے انہیں عذاب دیں اور ان کا سانس اس حال میں نکلے کہ یہ کفر کی موت مرے.